ایک رات کا وظیفہ میرے بھائیوں میری بہنوں، سارے کاموں کو چھوڑ کر آج رات کو ہی یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ بڑی سے بڑی حاجت، بڑی سے بڑی مراد انشاءاللہ وظیفہ پڑھتے ہی پوری ہوگی۔ صبح تک میرے بھائیوں میری بہنوں زندگی میں وہ تبدیلیاں آئیں گی، ایسی ایسی جگہ سے پیسہ آنا شروع ہوگا نا کہ آپ لوگوں نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا، جہاں سے آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا، ایسی ایسی جگہ سے رزق کے اسباب بننا شروع ہوں گے۔ اس وظیفے کو کئی مرتبہ اپنی زندگی میں رات کے وقت میں خود بھی پڑھ چکا ہوں، اور میں میرے بھائیوں میری بہنوں سچی بات بتاؤں تو اللہ پاک نے اس وظیفے کو پڑھنے کی برکت سے اتنی دولت سے نوازا ہے، اتنے پیسوں سے نوازا ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ جب بھی رات کو یہ وظیفہ پڑھ کے میں سوتا ہوں اور صبح اٹھ کے میرے بھائیوں میری بہنوں ایسی ایسی جگہ سے رزق اور دولت آنا شروع ہوتی ہے، ایسی ایسی جگہ سے رزق اور پیسوں کے اسباب بننا شروع ہوتے ہیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ رات کا یہ وظیفہ دنیا میں آپ لوگ جہاں کہیں موجود ہو، چاہے آپ لوگ پاکستان سے ہو، انڈیا سے ہو، بنگلہ دیش، نیپال، افغانستان، سعودیہ، دبئی، عمان، مسقط، جاپان، اٹلی، دنیا کے آپ لوگ بھلے ہی جس ملک سے ہو، جس گاؤں سے ہو، جس گلی سے ہو، رات کا یہ وظیفہ چاہو تو اپنی زندگی میں ایک رات پڑھ لو، چاہو تو روزانہ رات پڑھ لو۔ آپ کے ملک میں، آپ کے شہر میں جیسے ہی عشاء کی نماز پڑھ لی جائے، عشاء کے بعد کسی بھی وقت آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہو۔ عشاء کے بعد آپ لوگ اس وظیفے کو کسی بھی وقت پڑھ لینا، فجر سے پہلے پہلے۔ رات کو 2 بجے پڑھ لو، 10 بجے پڑھ لو، 12 بجے پڑھ لو، پوری رات موجود ہے، لیکن فجر سے پہلے پہلے اس وظیفے کو لازمی پڑھ لینا۔ چاہو تو عشاء کی نماز کے فوراً بعد جا نماز پر بیٹھے بیٹھے یہ وظیفہ پڑھ لو۔ اگر نہ پڑھ سکو، عشاء کی نماز کے فوراً بعد کوئی مجبوری ہو، یاد نہ رہا، تو پھر آپ لوگ رات کو کوشش کرنا اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر سکون سے یہ وظیفہ پڑھو۔ وظیفہ اتنا مختصر وقت کا ہے کہ سمجھ لیں آدھی منٹ لگے گی آپ کو یہ پورا کا پورا عمل کرنے میں۔ آدھا گھنٹہ میں نہیں کہہ رہا، آدھی منٹ۔ اور یہ آدھی منٹ بھی پیارے بھائیوں دوستوں آپ کی ضائع نہیں ہوگی۔ یہ آدھی منٹ آپ کی زندگی میں ایسی ایسی جگہ سے دولت لے آئے گی، ایسی ایسی جگہ سے آپ کی زندگی میں پیسہ آئے گا کہ آپ نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا، آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ مجھے ایسی ایسی جگہ سے پیسے ملیں گے۔ کیونکہ اس وظیفے کو میں نے پیارے دوستوں، بھائیوں، بہنوں، کئی لوگوں کو، کئی دوستوں کو، کئی بھائیوں کو اپنی زندگی میں نے یہ رات کا وظیفہ بتلایا ہے، اور کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں گزرا کہ جس نے یہ وظیفہ پڑھا ہو اور اس نے کوئی شکایت کی ہو کہ مجھے فائدہ نہیں ہوا۔ لوگوں کی حاجتیں، مرادیں اس وظیفے کو رات کو جب انہوں نے پڑھا، صبح اٹھ کر لوگوں نے جو بڑی سے بڑی حاجت تھی، مراد تھی، لوگوں کی پوری ہوئی ہے۔ چاہے ذاتی مکان چاہیے ہو، چاہے بڑی سے بڑی رقم چاہیے ہو، لوگوں نے خود مجھے بتایا ہے، اور میں نے کئی تو اپنے دوستوں کو، رشتہ داروں کو یہ وظیفہ بتایا ہے، اور آپ لوگ یقین کریں یا نہ کریں، ایک ایک رات میں، ایک ایک رات کے اندر لوگوں کے حالات کو بدلتے ہوئے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ تو رات کے وقت پیارے بھائیوں، دوستوں، بہنوں، سکون سے، اطمینان سے گھر کے اندر بیٹھ جانا، اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لینا، تسبیح نہ ہو تو سیدھے ہاتھ پر یا زبانی جو وظیفہ جتنی کوانٹیٹی میں بتایا جائے براہ کرم اتنی کوانٹیٹی میں پڑھنا، اپنی طرف سے تھوڑی سی بھی کمی پیشی مت کرنا۔ اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد فوراً آپ لوگ چاہو تو اسی وقت سو جاؤ، یا آپ کو جب نیند آئے سو سکتے ہو۔ اس وظیفے کو چاہو تو اپنی پوری زندگی میں ایک رات پڑھ لو تو آپ کی پوری زندگی کے لیے کافی ہے، اور چاہو تو روزانہ رات کو پڑھ سکتے ہو۔ طریقہ یہی ہوگا، چاہے ایک رات پڑھو، چاہے روزانہ رات پڑھو۔ تمام میرے بھائیوں بہنوں کو اجازت ہے، بس اپنا نام کامنٹس میں لکھ دیجئے گا، آپ کو اجازت مل جائے گی۔ اور ہو سکے ویڈیو اچھی لگے تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو ایک لائک ضرور کیجیے گا۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، آپ پر چاہے 1 لاکھ کا قرضہ ہو، چاہے آپ پر 1 کروڑ کا قرضہ کیوں نہ ہو، کتنا بھی آپ پر قرضہ ہو، قرضوں میں ڈوب چکے ہو، گھر خالی ہو چکا ہو، گھروں میں فاقے چل رہے ہوں، بے روزگاری چل رہی ہو، تنگ دستی چل رہی ہو، اس وظیفے کو رات کو صرف ایک رات میرے کہنے پر پڑھ کے لازمی دیکھنا۔
آج رات کو اگر نہ پڑھ سکو تو کل رات پڑھنا، یہ نہیں کہ آپ لوگ پاکستان میں ہو تو ہی یہ وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے۔ آپ دنیا کے جس کونے میں، جس زمین کے ٹکڑے پر موجود ہو، آپ کے ملک میں، آپ کے شہر میں عشاء کی نماز جیسے ہو جائے فوراً، چاہو تو فوراً پڑھ لو، چاہو تو پوری رات موجود ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، کوشش کرنا گھر میں اپنے سکون سے، اطمینان سے بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھنا۔ پیارے دوستوں، بھائیوں، بہنوں، گھر ایسی جگہ ہے جہاں پر آپ لوگ پوری توجہ سے، پورے دھیان سے، اپنا وقت دے کر، پورے دل سے، تمام مصروفیات کو چھوڑ کر، فارغ ہو کر آرام سے، تسلی سے وظیفہ پڑھ سکتے ہو، بجائے اس کے کہ آپ باہر کہیں اور پڑھیں۔ اگر آپ کی کوئی مجبوری ہے، کوئی رات کی ڈیوٹی ہے، کوئی جاب ہے، تو آپ لوگ وہاں پر بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہو، لیکن کوشش کرنا کہ سب سے پہلے آپ لوگ یہ وظیفہ جتنا ہو سکے گھر میں، تو آپ لوگ گھر کے اندر ہی رات کو یہ وظیفہ پڑھیں۔ اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے، پہلا فائدہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ سکون سے، تسلی سے پڑھ سکیں گے، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جو غیبی طریقے سے رزق اور دولت کے اسباب بننا شروع ہوں گے، وہ آپ کے گھر کے اندر رزق آنا شروع ہوگا۔ رات کو چاہو تو یہ وظیفہ پڑھ کے فوراً سو جاؤ، یا چاہو تو آپ کو جب نیند آئے آپ سو جاؤ، کوئی پابندی نہیں، کوئی ایسی کوئی وہ نہیں کہ آپ کو وظیفہ پڑھ کے فوراً سو جانا ہے۔ تو آپ لوگ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیے گا جب بھی یہ وظیفہ شروع کریں۔ کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، درود ابراہیمی یاد ہو، درود ابراہیمی پڑھ لیں، یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ جو میرے عزیز دوستوں، بھائیوں، بہنوں آپ کو درود شریف یاد ہو، ایک مرتبہ آپ کو درود پاک لازمی پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لیں۔ تسبیح نہ ہو تو پھر سیدھے ہاتھ پر آپ کو سب سے پہلے کیا پڑھنا ہے، شروع سے اینڈ تک۔ اگر اب تک ویڈیو کاٹتے آئے ہو، اسکپ کرتے آئے ہو، تو براہ کرم اب اسکپ مت کرنا، اب ویڈیو کو مت کاٹنا، کیونکہ اب میں آپ کو عمل بتانے لگا ہوں۔ اب ویڈیو کاٹو گے، اسکپ کرو گے، بڑی اہم باتیں مس کر جاؤ گے، پھر عمل جب کرنے لگو گے تو فائدہ نہ ہوگا، کیونکہ غلطیاں کرو گے۔ تو غلطی نہیں کرنی، سب سے پہلے عمل سمجھنا ہے، اور سمجھ کر جس طریقے سے بتایا جائے اسی طریقے سے رات کو کرنا ہے۔ رات کو 1 منٹ کا وقت نکال کر سکون سے اپنے گھر میں کسی ایسے وقت میں بیٹھنا کہ تمام کاموں سے فارغ ہو چکے ہو، نہ اس دوران آپ کو موبائل یوز کرنا ہے، نہ ہی اس دوران آپ کو کسی سے تھوڑی سی بھی بات چیت کرنی ہے۔ سب سے پہلے آپ کو سکون سے، اطمینان سے بیٹھ جانا ہے، ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے۔ درود شریف کوئی بھی پڑھ لیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں، یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، جو بھی درود پاک پڑھنا ہو۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد سب سے پہلے آپ کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ایک بار پڑھیں، پھر اسی وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے فوراً آپ کو انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانیک ھو الابتر، ایک مرتبہ تمام بھائیوں، بہنوں، دوستوں کو سورہ کوثر بھی پڑھ لینی ہے۔ سورہ کوثر جیسے ہی پڑھ لیں، اس کے فوراً بعد پہلا وظیفہ جو آپ کو اپنی ویڈیو کی اسکرین پر دکھ رہا ہے، اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لیں اگر موجود ہو تو۔ تسبیح نہ بھی ہو تو پھر سیدھے ہاتھ پر یہ وظیفہ سب سے پہلا جو آپ کو پڑھنا ہے، پیارے دوستوں، بھائیوں، بہنوں، یہ وظیفہ ہے یا اللہ۔ ایک بار پڑھیں، پڑھتے رہیں، یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، پڑھتے رہیں۔ سورہ کوثر جیسے ہی پڑھ لیں، اس کے بعد پہلے نمبر پر یعنی کہ فرسٹ نمبر پر جو وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے دوستوں، بھائیوں، بہنوں، یہ وظیفہ ہے یا اللہ کا۔ اس وظیفے کو آپ کو صرف اور صرف 11 ٹائم 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ پورا عمل آدھی پونی منٹ سے اوپر کا نہیں ہے، مطلب آدھی یا 1 منٹ کے اندر اندر آپ لوگ
اس پورے عمل کو بڑے آرام سے بڑی آسانی سے کر لو گے۔ میرے بتلانے میں سمجھانے میں عزیز بھائیوں ساتھیوں وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن جب عمل کرنے لگو گے رات کو تو آپ کا ایک آدھا منٹ سے اوپر کا وقت نہیں لگے گا۔ سب سے پہلے آپ نے درود شریف پڑھ لیا ایک مرتبہ، اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے ایک مرتبہ آپ نے سورہ کوثر بھی پڑھ لی۔ سورہ کوثر پڑھنے کے فوراً بعد آپ کو پہلا وظیفہ یا اللہ کا پڑھنا ہے۔ تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں یا سیدھے ہاتھ پہ پڑھ لیں 11 مرتبہ یا اللہ کا وظیفہ، جب اچھی طرح کاؤنٹ کر کے پڑھ لیں، نہ ہی ایک کم ہو نہ زیادہ ہو۔ اس کے بعد فوراً آپ کو دوسرا وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ دوسرا وظیفہ بھی آپ لوگوں کو اپنی ویڈیو کی اسکرین پر شروع سے دکھ رہا ہے۔ تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں یا سیدھے ہاتھ پہ پڑھ لیں۔ دوسرا وظیفہ پیارے بھائیوں میری بہنوں ہے یا مجیدو کا۔ یا مجیدو یا مجیدو پڑھتے رہیں۔ اس وظیفے کو آپ لوگوں نے اپنی زندگی میں بے شمار مرتبہ پڑھا ہوگا۔ یا مجیدو یا مجیدو یا مجیدو یا مجیدو۔ پیارے ساتھیوں بھائیوں بہنوں دوستوں بزرگوں، یا مجیدو کا یہ دوسرا وظیفہ یعنی کہ سیکنڈ نمبر پر رات کے اس عمل میں آپ کو یا مجیدو کا وظیفہ پڑھنا ہے، اور یہ وظیفہ صرف اور صرف آپ کو 7 ٹائم 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جو وظیفہ جتنی کوانٹیٹی میں بتایا جا رہا ہے براہ کرم اپنی طرف سے کمی پیشی ہرگز مت کیجیے گا۔ جب 7 مرتبہ یا مجیدو کا وظیفہ بھی پڑھ لیں تو بالکل آپ کو اس کے فوراً بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اس کے بعد ایک مرتبہ سورہ کوثر آخر میں پڑھنی ہے۔ آخر میں ایک مرتبہ سورہ کوثر جب پڑھ لیں، اس کے بعد آخر میں ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کے اللہ پاک سے دعا مانگ لینی ہے۔ دعا مانگنے کے بعد آپ کا عمل کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اپنے بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔